تصور کیجیے ایک ایسی جگہ جہاں معیاری تعلیم کا حصول کسی عام شخص کے لیے محض خواب ہو، ان کی دسترس سے باہر ہو۔ وہاں امید کی کرن بن کر کوئی ادارہ اگر سامنے آ جائے تو وہ رحمت سے کم نہیں۔ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کی بنیاد 1994 میں رکھی گئی۔ سعید اسماعیل صاحب جو میرے والد تھے مرحوم، میاں تنویر احمد بگو صاحب، عبدالغفار عمر صاحب، عبدالجبار صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے پاکستان میں۔ گرین کریسنٹ ٹرسٹ نے معیاری تعلیم کو عام کرنے کے اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے پاکستان کے صوبہ سندھ سے اپنی کوششوں کا آغاز کیا اور صوبے بھر کے محروم طبقات کو اعلیٰ تعلیم باہم پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا مقصد سادہ تھا، تعلیم کے ذریعے غربت کا خاتمہ۔ آج گرین کریسنٹ ٹرسٹ 173 اسکولوں کے ذریعے ہزاروں بچوں کو بہترین تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ کراچی کے اطراف میں پہلے دیکھنا شروع کیا، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ضلع غربی جس کو کہتے ہیں وہاں پر، اورنگی ٹاؤن سے آگے ہم نے بلوچ آبادی کو فوکس کیا۔ جب ہم نے ایک اسکول میں ایسی جگہ جا کے بچوں کو لیا جہاں 4 سال کا بچہ بھی ان پڑھ ہے اور 16 سال کے بچہ یا بچی بھی ان پڑھ ہے اور ان کے والدین بھی ان پڑھ ہیں، تو اب آپ کو لٹریسی شروع کرنی ہے۔ تو بنیادی جو انسانی تعلیمات ہیں، یعنی آپ جو نصاب ہے اور کورس ہے وہ تو بعد کی بات ہے، ہائیجین، ناخن کاٹنا، اپنے آپ کو پاکی کو کس طرح اختیار کرنا، یہاں سے ایجوکیشن شروع ہوتی ہے۔ ہم وہاں پہنچے جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ گرین کریسنٹ ٹرسٹ کے زیر سرپرستی اسکولوں میں پری پرائمری سے لے کر سیکنڈری لیول تک کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ان اسکولوں کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں تدریسی عمل کو اخلاقی قدروں کے ساتھ ملا کر تعلیم کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ صبح کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں اتنا کچھ سکھانے کو ہوتا ہے ہمارے پاس بچوں کو، جس کو بچے بڑی دلچسپی سے سیکھ لیتے ہیں اور اس کو وہ گھر پہ بھی جا کے پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایکشن ورڈ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو۔ اسی طریقے سے جو ایونٹس ہیں، ہمارے نیشنل ڈیز ہیں، ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ان سب کے اندر بھی بچوں کے اندر وہ چیزیں انکلکیٹ کرنا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ مواقعوں کا استعمال صحیح کرنا، اس کے لیے میٹیریل ڈیولپ کرنا، اس کے لیے بچوں سے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈیولپ کرنا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کریں اور وہ زندگی بھر کے لیے ان کی میموری کے اندر اس کا ایک بہت اچھا تاثر رہ جائے۔ ہمارے اسکول میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ٹیچرز ان کو بہت کوآپریٹ بھی کرتی ہیں، سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ مجھے یہاں پہ پڑھ کر اچھا لگتا ہے اور میں یہاں پری نرسری سے پڑھ رہی ہوں، تو اب بس میرے پاس یہاں پہ ایک سال ہی بچا ہے، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا۔ سال میں کم سے کم ہم ایک بار ضرور ان بچوں کو اسٹڈی ٹور پر لے کر کے جاتے ہیں، جہاں پر کہ بچے مختلف مقامات پر، خاص طور پر ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بچے وہاں سے کچھ لرن کر سکیں، ان جگہوں پر ہم ان بچوں کو لے کر جاتے ہیں۔ گرین کریسنٹ ٹرسٹ کے تدریسی پروگرام میں جدت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیجیٹل تعلیمی کورس سے سائنس اور آرٹ کلاسز تک ایک مضبوط نظام تعلیم بنایا گیا ہے۔ اس اقدام سے بدلتی دنیا کے تقاضوں کے پیش نظر اسٹوڈنٹس کو اس معیار پر نکھارا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ایسے سسٹم میں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں پر کہ اسمارٹ کلاس وجود میں آ گئی ہیں اور وہاں پر بچوں کو ہم باقاعدہ ٹچ بورڈ ہے، ہمارے پاس پروجیکٹر ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو بچوں کو جدید تعلیم سے ہمارا کر رہے ہیں۔ ہمارے گرین کرسنٹ ٹرسٹ نے ان پسماندہ علاقوں میں بھی اسمارٹ کلاس کا جو ہے اپنا ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ اس ضمن میں ٹیچرز کو ایسا ماحول پیدا کرنے کی تربیت دی جاتی ہے جہاں بچے نہ صرف تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں بلکہ ذاتی حیثیت میں بھی اپنا نام بناتے ہیں۔ کہاں سے آپ ایک ایسا ٹیچر لائیں گے جس کو آپ 30-40 ایسے بچے دیں جس میں 4 سال کی عمر کا بچہ بھی ہو اور 14-15 سال کی عمر کا بھی بچہ ہو، اور آپ کہیں گے کہ یہ ایک ہی کلاس ہے، سارے ان پڑھ ہیں اور ان کی آپ نے لٹریسی کا آغاز کرنا ہے، تو ایسا ٹیچر اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر ایک ادارہ بنایا اپنے ٹرسٹ کے اندر جس کا نام ہم نے CERD رکھا، سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔
CERD کے اہم کاموں میں ٹیچرز کی مسلسل ٹریننگ شامل ہے، جس سے اس امر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ٹیچرز جدید تعلیمی طریقہ ہائے نظام سے ہم آہنگ رہیں۔ اس لحاظ سے اسٹوڈنٹس کی ہر سطح پر کامیابیاں ہی دراصل گرین کریسنٹ ٹرسٹ کے معیار کا ثبوت ہیں۔ اس وقت تقریباً ہمارے 1700 سے زیادہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اسکولوں کے اندر، جو ٹرینڈ ہیں، جن کے باقاعدہ ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، جن کو ہم سپلیمنٹری مٹیریل CERD سے ڈیولپ کر کے دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کورنگی کیمپس پری پرائمری کی کلاس کے لیے میں نے اپنی ٹیچنگ جوائن کی۔ ہمیں اس ٹیچنگ ایریا میں بہت کچھ سکھایا جو بالکل ڈفرینٹ تھا۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں جیسے جیسے جدید چیزیں آ رہی ہیں، اسی طرح ہمارے CERD نے ہمیں جو ٹریننگز دی اس میں ہمارے جو ٹیچنگ اسٹائل ہے وہ بھی چینج ہوا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے بچے نہ صرف نمایاں عہدوں پر براجمان ہیں، بلکہ وہ مختلف سماجی سرگرمیوں میں بھی پیش دکھائی دیتے ہیں، جس سے اس بات کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ادارہ ہر لحاظ سے اپنی بہترین اقدار کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ میں اپنے ہی علاقے کی کونسلر ہوں اور میں OT ٹیکنیشین کے کام بھی انجام دے رہی ہوں، اور میں GCT ہلال اسکول میں میرا 2006 میں ایڈمیشن ہوا۔ 2017 میں نے A+ گریڈ حاصل کیا اور سندھ حکومت کی طرف سے مجھے اسکالرشپ بھی حاصل ہوئی، اور اسٹیل مل کی طرف سے مجھے ایوارڈ بھی حاصل ہوا۔ ان آبادیوں میں جہاں محدود وسائل تھے، ٹیچرز کے معاملے میں ہمارے پاس ریسورس نہیں تھی، اور ہم پہلے باہر سے ٹیچر لے کے جانے پڑے ہمیں شروع میں، جس سے بہت ساری مشکلات ہوئیں۔ جب وہاں کی بچیوں نے پڑھا اور بچیوں نے پڑھ کے گریجویشن کی، اس کے بعد جس کو ہمارے ٹیچرز نے انکریج کیا، ہم نے ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی، تو جب انہوں نے گریجویشن کی تو وہ واپس آئیں اپنے اسکول۔ ان کے لیے ایک اچھا باعزت روزگار اپنے محلے میں، جس سے انہوں نے خود تعلیم حاصل کی ہو، جو ان ٹیچرز کا لگاؤ ہے وہ ایک عام ٹیچر کا لگاؤ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں GCT ہلال اسکول مارٹن ڈاؤن میں ایز اے سائنس ٹیچر پڑھا رہی ہوں، اور میں نرسری سے لے کر میٹرک تک میں نے جو ہے اپنی اسٹڈی یہیں سے کمپلیٹ کی ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیچر نے ہمارے اوپر محنت کی ہے، ہم بھی اپنے بچوں پر ویسی محنت کریں۔ گرین کریسنٹ ٹرسٹ تعلیم کی فراہمی کو ایک مشترکہ کاوش سمجھتا ہے، اور اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ والدین، برادری کے بزرگ اور مقامی بااثر افراد تدریسی عمل میں شامل رہیں۔ یہ شراکت داری دوستانہ ماحول پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کی طرف زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہیں نا جو پیچھے تھے، ابھی آگے آ رہے ہیں۔ ابھی میری بچیاں ٹیچنگ کر رہی ہیں، ان کو اعتماد ملا ہے، مطلب کافی اس لحاظ سے ذہنی طور سے اور دلی طور سے بہت مطلب کہ سپورٹ ملی ان لوگوں کو۔ اگرچہ گرین کریسنٹ ٹرسٹ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، مگر اسے اب بھی کئی محاذوں پر دشواریوں کا سامنا ہے، جن میں کم وسائل ہونے کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں تک رسائی بھی شامل ہے۔ مگر ادارے کا ویژن اٹل ہے، یعنی سال 2030 میں 1 لاکھ سے زائد ایسے بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانا جو تعلیم سے محروم ہیں۔ اس طرح تعلیم کو مزید پھیلانے کے لیے ادارہ اپنے مشن پر قائم ہے۔ ہم نے جب جائزہ لینا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اسکولوں میں بہت سارے آرفنز ہیں۔ ہمارے ون آف دا میجر پارٹنرز کینیڈا میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے کہا اگر آپ یتیم بچوں کے لیے کوئی پروگرام شروع کریں تو ہم آپ کے لیے تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور 100 بچے انہوں نے کہا کہ ہم اسپانسر کریں گے۔ ہم نے سلیکٹ کیے 100 بچے اور ہم نے ان کو نام دیا، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ عید کی آپ انہیں شاپنگ کرائیں گے، ان کو آپ بازار لے کے جائیں گے، یہ نہیں کہ ان کو آپ نے ایک شلوار قمیض دے دیا اور ایک جوتی لا کے دے دی اپنی مرضی سے، بلکہ آپ ان سے کہیں گے تم اپنی مرضی سے خریدو، اور وہ اس طرح خریدیں جیسے وہ اپنے، اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو خریدتے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے پاس 2100 سے زیادہ آرفنز جو ہیں وہ انرولڈ ہیں۔ بہت سارے ملٹی نیشنل بینکس ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، نیشنل کمپنیز میں بہت بڑے نام ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو شریعہ کمپلائنٹ کرایا ہے، ہم نے PCP سے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، ہم نے سندھ ٹرسٹ ایکٹ سے بھی اپنے آپ کو کرایا، سندھ چیریٹی کمیشن سے بھی اپنے آپ کو ہم نے رجسٹر کرایا، کیونکہ جو ڈونر دے رہا ہوتا ہے وہ ان گڈ فیتھ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے۔ یاد رہے
کہ گرین کریسنٹ ٹرسٹ صرف ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تبدیلی کی ایک تحریک کا نام بھی ہے۔ چنانچہ گرین کریسنٹ ٹرسٹ کی مدد اور سپورٹ کر کے آپ دراصل کئی زندگیوں کو تعلیم کے ذریعے نئی جہد میں ڈھالنے کا کام کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ میں اس سے اچھا کہ ایک خاندان کا بچہ جو شاید بھکاری بن جاتا یا ساری زندگی محتاج رہتا دوسروں کا، اس کو آپ نے اپنے پیر پر کھڑا کر دیا اور آنے والی نسلیں اس کی جو ہے بہتر ہو گئیں۔ اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں شکر گزار ہوں جی سی ٹی والوں کا کہ ان لوگوں نے اتنا اچھا اسکول اس علاقے میں دیا، اور میں چاہتی ہوں اگر ہو سکے تو ایک آدھ اسکول اور بنے تاکہ اور بھی بچے سامنے آ سکے۔ اگر میں یہاں پر موجود ہوں صرف انہی کی بدولت ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا پتہ میں اس لیول پر نہ ہوتی۔ اس چھوٹے سے علاقے میں ہمیں اتنا ہنرمند بنا دیا ہے اور اتنا ہی ہمیں تعلیم حاصل دے دی کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنی صلاحیت دکھا سکتے ہیں۔ آپ ایک انسان کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے کچھ سال لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو نتائج آتے ہیں وہ بہت زیادہ پھلدار ہوتے ہیں۔ لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام.